ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سابق مندوب عبداللہ حسین ہارون سے۔ عبداللہ صاحب، آپ وہاں پر مستقل مندوب کے طور پر نمائندگی کر چکے ہیں۔ سارے معاملات کو جو سفارتی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر چلائے جاتے ہیں، ان کو آپ نے قریب سے دیکھا ہے، ان میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اس سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے پاکستان کو کیا امید رکھنی چاہیے؟ پاکستان کا سرکاری موقف تو یہ ہے، شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت غیر معمولی بات ہے کہ اس طرح سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلایا گیا ہے کشمیر کے معاملے پر۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے اس اجلاس کا، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم مبارکبادی کے قائل ہیں کہ ہم نے یہ اجلاس فوراً بلا دیا۔ لیکن اگر ہم نے یہ اجلاس بلایا ہے بغیر کوئی تیاری کے، تو پھر ہمارے لیے آگے چل کے بڑے مسئلے پیدا ہونے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اجلاس بلانے سے پہلے ہم نے جو منتقل ممبرز ہیں سارے 5 کے 5، ان سے ہم نے رائے پیدا کرنی تھی، ان کے ساتھ آگے تعلقات اور خیالات بڑھانے تھے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے صحیح طریقے سے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے اگریسولی، اور میں پھر کہہ رہا ہوں اگریسولی، وہاں صحیح آدمیوں کو بھیج کر ایک بہت بڑے طریقے سے سیکیورٹی کونسل میں یہ معاملہ اٹھایا، تو سیکیورٹی کونسل کے پاس وہ اختیار ہے کہ وہ ہندوستان سے پوچھے بغیر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ معاملہ بھیج سکتی ہے بائی اسپیشل ریفرنس، اور اس میں کنسنسس کی ضرورت نہیں، اس میں سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل اپنے اختیارات استعمال کرے گی۔ لہٰذا یہ ایک بہت اہم اور فاسٹ ٹریک راستہ تھا، ہمیں اس کی بڑی تیاری کر کے وہاں جانا چاہیے تھا، اور ہم جاتے ہوئے کم سے کم وہ معاملے اب تک تو میں نے دیکھے نہیں ہیں اسے کوئی بھی ریکمنڈیشن پر، اس پہ مختلف اوقات پر جواہر لال نہرو نے اور ہندوستان کی حکومت نے وعدے کیے ہیں، جس پہ ہم انہیں اگریسولی پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے کیا ہے۔ اور نہرو نے کہا 1948 میں، even at the moment of accession we went out of our way to make a unilateral declaration that we would abide by the will of the people of Kashmir as declared in a plebiscite or referendum. We insisted further that the government of Kashmir must immediately become a popular government. We have adhered to that position, and we are prepared to have a plebiscite with every protection of fair voting and to abide by the decision of the people of Kashmir. اب اس کی اہمیت آپ خود سوچیں، ہم نے کیا واضح کی ہے، سیکیورٹی کونسل پہ کیا واضح کی ہے، ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں یہ چیزیں آگے رکھنے کے لیے۔ لندن میں اور ہمارے پرائم منسٹر نے باقاعدگی سے جواہر نہرو نے اس بات کے پھر وعدہ کیا۔ Right from the beginning we have accepted the idea of the Kashmir people deciding their fate by referendum or plebiscite. In fact, this was our proposal long before the United Nations came into the picture. The final decision of the settlement, which must come, has first of all to be made basically by the people of Kashmir, and secondly as between Pakistan and India directly. Of course, it must be remembered that we have reached a great deal of agreement already. What I mean is that many basic features have been thrashed out. We are all agreed that it is the people of Kashmir who must decide for themselves about their future, externally or internally. And it is an obvious fact that even without our agreement, no country is going to hold on to Kashmir against the will of the Kashmiris. اب اس طریقے سے کئی بیانات ہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کے پارلیمنٹ میں ہیں، انگلینڈ کے پرائم منسٹر کو ہیں، پاکستان کے پرائم منسٹر سے ہیں، یونائٹڈ نیشنز میں ہیں۔
تو یہ چیزوں کو ہمیں پرسیو کرنا چاہیے کہ اس وقت کشمیر کی عوام کو تو آپ نے بند کیا ہوا ہے، ان سے تو کوئی چیز پوچھا ہی نہیں ہے، نہ آپ نے 370 کے بارے میں پوچھا، نہ آپ نے اس کی صوبائی اسمبلی سے پوچھا کچھ